ہاں بھائی دعا کر لیں۔ بزرگوں کا کچھ تجربہ اور معمول یہ رہا ہے کہ صحیح بخاری کی تکمیل کے بعد دعا کی جاتی ہے تو اس میں قبولیت کی امید ہوتی ہے۔ یہ مگر سمجھ لینا چاہیے کہ دعا کی قبولیت کے کچھ مواقع ایسے ہیں جو منصوص ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ موقع دعا کی قبولیت کا ہے۔ جمعہ کے اندر ایک گھڑی آتی ہے، وہ کعبے کو دیکھ کر دعا کرنا، ملتزم پر دعا کرنا، مختلف مواقع پر خود شریعت نے تلقین فرمائی ہے کہ اس موقع پر دعا کی جائے تو امید ہوتی ہے قبولیت کی۔ وہ تو منصوص ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ بعض ایسے ہیں جو کسی قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، منصوص نہیں ہے، صحابہ سے منقول نہیں ہے، لیکن کچھ بزرگوں کا تجربہ ہے، اپنے تجربے کی بنیاد پر کہہ دیتے ہیں کہ اس وقت میں بھی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پر علامہ ابن الجزری نے حسن حسین میں فرمایا ہے کہ سورہ انعام میں جو آیت آتی ہے جس میں لفظ جلالت 2 مرتبہ آیا ہے، رسول اللہ عالم حی رسالت، تو وہ کہتے ہیں کہ جب سے اللہ 2 مرتبہ آیا نا ساتھ ساتھ، تو جب پہلا اللہ پڑھے رسول اللہ تو سانس لیے بغیر کوئی دعا کر لے مختصر سے اللہم اغفر لی، پھر اللہ عالم وہ پڑھے، تو کہتے ہیں بین الجلالتین اگر کوئی دعا کی جائے تو تجربہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قبول ہوتی ہے۔ ابھی انہوں نے اپنے بزرگوں سے کوئی تجربہ بیان فرمایا، وہ منصوص کی طرح نہیں، اس کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ جیسے یہ منصوص ہے۔ ایسے ہی بعض مواقع پر ہمارے بزرگوں کے ہاں کہ فلاں بزرگ کے مزار پر جاتے ہیں تو وہاں دعا کرتے ہیں تو قبول ہوتی ہے، بعض لوگ اس کو شرک کہہ دیتے ہیں۔ صاحب بدائع جو ہیں علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کی اہلیہ بھی عالم تھیں، اور جس کتاب کی شرح لکھی ہے اس کے مصنف کی بیٹی تھی۔ ان دونوں کی قبریں اکٹھی ہیں دمشق میں، قبر الرجل والمرأہ کہلاتی ہے، اور بزرگوں کا تجربہ ہے کہ وہاں جا کر جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اب اس کو بعض لوگ شرک کہہ دیتے ہیں، ارے بھائی یہ تو قبر پرست ہو گئے لوگ کہ قبر پہ جا کے دعا کرنے کو جو ہے یہ وہ کر رہے۔ وہ کچھ سے قبر پرستی نہیں ہے، صرف تجربے کی بات ہے، کچھ بعید نہیں ہے، ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن چونکہ امید ہے تو اگر دعا کر لی تو اچھی بات، نہیں کی تو کوئی بری بات نہیں۔ کوئی اگر نہیں کرتا اس پر نکیر بھی نہیں کرنی چاہیے کہ بھائی کیوں نہیں کر رہے، ساری دنیا میں صحیح بخاری کے ختم پر دعا ہوتی ہے، تمہارے یہاں کیوں نہیں ہوتی؟ جس دن یہ نکیر شروع ہو گئی اس دن یہ بدعت ہو گئی۔ جس دن یہ نکیر شروع ہو گئی، یہ سوال پیدا ہو گیا کہ فلاں مدرسے میں ختم بخاری ہوا تھا دعا نہیں ہوئی تھی، تو جس دن یہ نکیر شروع ہو گئی یہ بدعت بن جائے گی۔ لہذا ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنا چاہیے۔ یہی ہمارے دیوبند کس کا نام ہے؟ مسلک دیوبند کس چیز کا نام ہے؟ اعتدال کا، توازن کا، ہر چیز اس کے مقام پر ہے۔ تو صحیح بخاری کے بعد بھی جو دعا کی بات ہے وہ کوئی منصوص نہیں، ظاہر منصوص کیوں ہوگی؟ بخاری 300 سال کے بعد تشریف لائے تو منصوص بھی نہیں، کسی صحابی کا قول نہیں، کسی تابعی کا قول نہیں، کچھ بزرگوں کے تجربے ہیں کہ بھئی یہ پڑھتے ہیں تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اب امید ہے کہ شاید ہم کریں تو قبول ہو جائے، شاید یہ مقامات اجابت میں سے ہو، شاید نہ ہو، لیکن دعا تو اللہ تعالیٰ ہر وقت قبول کرنے والے ہیں۔ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، عقیدہ صحیح ہونا چاہیے کہ یہ مقام اجابت کوئی منصوص نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی سنت نہیں ہے،
سنت قرار دے لینا، دین کا حصہ قرار دے لینا، ضروری سمجھ لینا، یہ بدعت بنا دے گا اس کو۔ ہمارے بہت سے اکابر کو دیکھو جن کی شاہ صاحب یہاں بخاری درس میں ختم ہو جاتی تھی، بس واللہ عالم، چلو کوئی باقاعدہ تمام اعلان کہ صحیح بخاری کا ختم ہوگا، آؤ بھائی دعا کرو، تو تداعی کے ساتھ یہ دعا کرنا یہ سمجھ کر کہ یہ کچھ منصوص مقام اجابت ہے، یہ حدود سے تجاوز ہے۔ البتہ امکان کے درجے میں، احتمال کے درجے میں دعا کر لینا، اللہ تعالیٰ ہر وقت دعا قبول فرما سکتے ہیں، تو یہ چونکہ ایک ایسا موقع ہو رہا ہے کہ ایک حدیث پڑھی گئی ہے، آخری حدیث پڑھی گئی ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ اس نقطہ نظر سے، اس نیت سے پڑھنا ہوگا تو ٹھیک۔ اگر یہ ہوگا کہ بھئی یہ تو دعا کرتا ہی نہیں بخاری کے بعد، اور کوئی اجتماع بھی نہیں ہوتا، لوگ دعا بھی نہیں، روتے بھی نہیں ہیں، اس میں رونا بھی چاہیے، اس میں رلانا بھی چاہیے، روئے اور رلائے نہیں تو کیا بخاری کا ختم ہوا؟ اگر اس میں دعا کر کے روئے رلائے نہیں تو بخاری کا ختم کیا ہوا؟ تو یہاں تک اگر بات پہنچ جائے تو پھر اس سے بچو بھائی، اس سے بچو۔ صرف اس احتمال پر کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی گئی ہے اور ایک احادیث کی کتاب پوری ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی امید ہے کہ رحمت متوجہ ہوگی، تو اس امید پر دعا مانگ لو۔ کوئی نہ مانگے تو خدا کے لیے اس پر کوئی ملامت نہ کرو، نہ اس پر کوئی نکیر کرو۔ کوئی اگر ختم پڑھ لے، ختم کر دے بخاری، اللہ سبحانہ وعالم کہہ کے اٹھ کے چلا جائے، تو اس پر کوئی نکیر نہ ہو۔ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟